ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شاہد وائس چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواتین میں جھوٹ بولنے کی ایک اہم وجہ کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، خواتین میں جھوٹ بولنے کی عادت کی اہم وجہ بھی زیادہ تر دوسروں کی توجہ حاصل کرنا اور خود نمائی ہوتا ہے۔ دوسری خواتین کے مقابلے میں اپنی اہمیت جتانا ہوتا ہے۔ اگر خریداری کریں تو اس کی زیادہ قیمت بتانا، یا ایک کام تھوڑے وقت میں کیا ہو تو اس کو بہت طول دینا۔ اکثر خواتین بیماری کا بہانہ کر کے آرام کرتی رہتی ہیں، جس کی اکثر وجہ شوہروں کی توجہ حاصل کرنا، گھریلو کاموں کی زیادتیوں سے بچنا اور بلا وجہ گھریلو ناچاکیوں سے پیچھا چھڑانا بھی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت معاشرے کی ہر تہہ میں جھوٹ کا گہرا رنگ پھیلتا جا رہا ہے۔ ماہر نفسیات ہماگل نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکثر جھوٹ خود نمائی، احساس کمتری اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور آج معاشرے میں یہی عوامل کار فرما ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنا خود سکھاتے ہیں۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی جھوٹ خود بولنا خود سکھاتے ہیں، کیونکہ بچے کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ خود اپنے رویے سے بچے کو جھوٹ بولنے کی تحریک دیتے ہیں۔ اس کی عام مثال یہ ہے کہ اگر ان سے ملنے کوئی آ جائے تو وہ بیٹے یا بیٹی سے کہلوا دیتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ اب بچے کو نہیں معلوم کہ اس آنے والے فرد سے نہ ملنے کی وجہ کیا ہے، مگر ان کو گھر سے ہی ایک غلط کام کی تحریک مل جاتی ہے۔ دوستو، جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی کے بارے میں احادیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کے ذات کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کو ستانا، کسی جان کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ محترم اسلامی بہنوں اور بھائیوں، کبیرہ گناہ تو بہت سے ہیں، لیکن اس حدیث میں چند ایسے گناہ ذکر فرمائے جو بہت بڑے ہیں اور جن میں عام طور پر لوگ مبتلا بھی ہیں، مبتلا رہتے بھی ہیں۔ چونکہ اس موقع پر ہم زبان کی آفتیں ذکر کر رہے ہیں، اس لیے اس حدیث میں جھوٹی قسم کی مناسبت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہے۔ اس کو تو سب مسلمان جانتے ہیں۔ نیز والدین کو ستانا اور نافرمانی کرنا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹی قسم کا تعلق گزشتہ واقعات سے ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ نہ ہوا ہو، کہہ دیا کہ ایسا ہوا ہے اور اس پر قسم کھا لی، اور کسی نے کوئی کام نہیں کیا، اس کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے ایسا کیا ہے اور اس پر بھی قسم کھا لی۔ تو اسی طرح اپنے کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر جھوٹی قسم کھا لی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اول تو جھوٹ، پھر اوپر سے جھوٹی قسم، یعنی اللہ کے نام کو جھوٹ کے لیے استعمال کرنا گناہ در گناہ ہو جاتا ہے۔ بہت سی عورتیں اور مرد جھوٹی قسم سے بالکل پرہیز نہیں کرتے، بات بات پر قسم کھاتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا گناہ اور وبال جو دنیا اور آخرت میں ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ خصوصاً عورتوں میں اس برائی کی عادت عام ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں میں پھنسا لیتی ہیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے بارے میں کہہ دیتی ہیں۔ جب کوئی پوچھنے کا موقع آتا ہے تو مکر جاتی ہیں اور صاف انکار کر دیتی ہیں کہ میں نے نہیں کیا اور نہ میں نے ہی کہا اس بات کو، اور اس پر قسم بھی کھا جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ مال بیچتے وقت جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ یہ اتنے کا لیا ہے اور اتنے کا پڑا ہے مجھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی قسم کھائی اور اس میں مچھر کے پر کے برابر ذرا سی بھی بات غلط داخل کر دی تو یہ قسم اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا بن جائے گا۔ فرمایا کہ دوستو، جو قیامت تک رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے کوئی مال حاصل کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑ ہی ہوگا، یہ ایک مرض ہے۔
فرمایا کہ جھوٹی قسم آبادیوں کو کھنڈر بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ جس طرح اپنا مال بیچنے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ کسی دوسرے کو کسی کا حق مال نا حق دلانے کے لیے یا مقدمہ میں جتانے کے لیے جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں بخاری و مسلم کی بعض روایات میں شہادت الزور کا لفظ آیا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بڑا سخت گناہ ہے۔ بہت سے لوگ کسی کی دوستی میں یا رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ حاکم قسم بھی کہلواتا ہے جو جھوٹی ہوتی ہے، اس لیے گناہ ڈبل ہو جاتا ہے اور حرام پر حرام ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ لوگ دنیا کے تعلقات اور رشتہ داری کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت کے عذاب کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ بہت سے لوگوں نے تو جھوٹی گواہی کو شیریں بنا رکھا ہے، پولیس اور وکیلوں سے جوڑ رکھتے ہیں اور روزانہ کچہری میں پہنچ جاتے ہیں، پولیس اور وکیل الفاظ رٹا دیتے ہیں اور اسی وقت نقد گواہی دے کر نقد دام لے کر آتے ہیں۔ ان کا یہ پیشہ حرام اور آمدنی بھی حرام ہے۔ افسوس کہ اس میں ظاہر نمازی تک مبتلا ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا کر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اس کو 3 بار فرمایا، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو بچتے رہو بتوں کی گندگی اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ قرآن مجید میں شرک سے بچنے کا اور جھوٹی بات سے بچنے کا حکم ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس سے جھوٹی گواہی کی مذمت اور قباحت ظاہر ہے۔ تو دوستو، میری محترم اسلامی بہنوں اور بھائیوں، قسم کھانا البتہ جائز ہے مگر جہاں تک ممکن ہو، کم ہی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے، اور غیر خدا کی قسم نہیں ہے۔ مثلا تمہاری قسم، تمہارے جان کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، روزی کی قسم، آنکھوں کی قسم وغیرہ، یہ غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، آخر میں دعا ہے سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور اس طرح موذی مرض جھوٹ بولنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی یہ تلقین کریں کہ جھوٹ ایک بہت بڑی گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ و غیبت یعنی اس طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔